میرے امی ابو بازار گئے تو مجھے سختی سے گھر میں رہنے اور بھائی کا خیال رکھنے کا کہہ گئے۔ انہوں نے شام تک واپس آنا تھا۔ میری عمر اس وقت 12 سال اور بھائی مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا۔ میں نے بھائی کو کمرے میں ٹی وی چلا کر دیا اور خود کچن میں چائے گرم کر کے پینے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر گھنٹی بجی۔ میں نے دروازے پر جا کر پوچھا کہ کون ہے، تو آگے سے کوئی مانگنے والا تھا۔ کہنے لگا، بیٹی اللہ کے نام پر کچھ دو۔ میں نے کہا، بابا معاف کرو، گھر میں کوئی نہیں ہے، بس یہ میری غلطی تھی جو میں نے اس کو بتا ڈالا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ کہا، بیٹی چلو کوئی روٹی دے دو، میں رات سے بھوکا ہوں۔ روٹی تو کچن میں موجود تھی، سو میں نے دروازہ کھول کر اس کو گھر میں بلا کر صحن میں بٹھا دیا اور کچن میں روٹی نکالنے چلی گئی۔ 2 روٹی اور پلیٹ میں سالن ڈال کر میں باہر آئی تو وہ فقیر صحن میں نہیں تھا، شاید وہ چلا گیا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور کھانا واپس کچن میں رکھ کر بھائی کے پاس چلی گئی۔ تو وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گیا تھا۔ میں نے ٹی وی بند کیا اور دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ ابھی میں کچی نیند میں تھی کہ کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے اچھی طرح دبوچ لیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو خوف کے مارے میرا سانس رکنے لگا۔ جو فقیر کھانا مانگنے آیا تھا اور کھائے بغیر ہی چلا گیا تھا، اس نے مجھے قابو کیا ہوا تھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ چلا گیا ہے، لیکن وہ گیا نہیں تھا بلکہ کہیں گھر میں چھپ گیا تھا۔ اور جب میں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور کمرے میں لیٹ گئی تو وہ چپکے سے میرے پیچھے آیا اور اب میں خود ہی اس کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اب میں تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی، لیکن اس کی گرفت کے آگے بے بس تھی۔ اب ماں کی نصیحت مجھے یاد آ رہی تھی کہ گھر میں رہنا اور دروازہ نہ کھولنا اور بھائی کا خیال رکھنا۔ بھائی کا خیال میں کیا رکھتی، اب میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں بے آواز رونے لگی۔ میری آواز اس نے بند کر ڈالی تھی۔ اس کے نیچے میرا سانس بند ہو رہا تھا۔ پھر اس نے ایک ہاتھ سے میرے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ میں جتنا زور لگا سکتی تھی لگا رہی تھی، لیکن اس نے مجھے کسی قابل نہ چھوڑا تھا۔ میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ کاش کوئی مجھے بچا لے، آج کے بعد میں ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ پھر میں نے ایک بار زور سے اس کو اوپر سے ہٹانے کی کوشش کی تو اس کا توازن خراب ہو گیا اور زوردار آواز سے نیچے گرا۔ جب تک وہ اٹھا میں کمرے سے باہر کی طرف بھاگی، لیکن دروازے سے ٹکرا کر گر پڑی۔ دوبارہ شور کی آواز پیدا ہوئی، لیکن اتنی دیر میں وہ مجھے دوبارہ قابو کر چکا تھا۔ اس نے مجھے اٹھایا اور بستر پر لے آیا اور دست درازی کرنے لگا۔ اچانک میرے بھائی کی آواز آئی، کون ہو تم؟ میری بہن کو چھوڑو۔ گداگر جو سمجھ رہا تھا کہ میں گھر پر اکیلی ہوں، وہ آواز سن کر گھبرا گیا اور مجھے چھوڑ کر میرے بھائی کو پکڑنے کے لیے دوڑا، لیکن وہ تب تک صحن کراس کر چکا تھا۔ گداگر نے سوچا کہ اب جلدی ہی محلے کے لوگ جمع ہو کر اس کو پکڑ لیں گے، تو وہ فوراً گھر سے نکل کر بھاگ گیا۔ جب تک میرا بھائی محلے کے لوگوں کو لے کر آیا، وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ چکا تھا۔ اس دن میں بہت بڑے سانحے سے بچ گئی۔ اگر میرا بھائی عین وقت پر شور سن کر جاگ نہ جاتا تو اس دن میرے ساتھ جو ہونا تھا، میں سوچ کر ہی لرز جاتی۔ مجھے سبق ملا کہ کبھی اکیلے بچوں کو گھر میں چھوڑ کر نہ جائیں اور نہ بچے کسی اجنبی کے لیے دروازہ کھولیں۔